عزیز طلباء و طالبات، اس ماڈیول میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ائمہ مجتہدین کے مابین جو فقہی آراء میں اختلاف ہوا، جس کو ہم تنوع کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، یہ فقہی آراء کا جو تنوع ہے یہ کیوں کر ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ عزیز طلباء و طالبات، ہم پچھلے ماڈیول میں یہ سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ اجتہاد اسلام کی سرمدیت اور ابدیت کو قائم رکھتا ہے۔ اسلام ہر دور کے اندر قابل عمل اجتہاد ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ نئے مسائل کا حل ہمیں اجتہاد ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب جب اجتہاد ہوگا تو اجتہاد میں ہر مجتہد اپنے اصول اجتہاد استعمال کرے گا، جس کی وجہ سے ایک ہی ایشو میں یا ایک ہی بات میں یا ایک ہی مسئلے میں مختلف آراء کا ہونا ایک بدیہی امر ہے، ایک واضح بات ہے، اور اس سے امت کے لیے جو وسعت اور آسانی ہوئی وہ ہم اس دور میں بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے کے حل میں ایک فقیہ کے ہاں کچھ تنگی ملتی ہے تو دوسرے فقیہ کے ہاں بعض مسائل ایسے ملتے ہیں جن پر ہم قیاس کرتے ہوئے اس نئے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یوں یہ جو اختلاف ہے یا جو تنوع ہے آراء کا، یہ امت کے لیے وسعت اور آسانی کا سبب بنتا ہے، زحمت، تنگی، پریشانی اور تفریقے کا یا افتراق و انتشار کا سبب نہیں بنتا۔ پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ فقہی آراء کا تنوع ویسے ہوا کیوں، تو دیکھیے قرآن و سنت کی تعبیر میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک امام جو ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کرتے ہوئے اس میں سے ایک لفظ مشترک کا ایک مطلب لے لیتے ہیں، دوسرے امام وہ چونکہ لفظ مشترک ہے اور وہ ایک سے زیادہ معنی اس کے تو وہ کوئی اور معنی لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک امام جو ہیں وہ وہاں پہ حقیقی معنی لے لیتے ہیں، ایک امام جو ہیں وہ وہاں پہ مجازی معنی لے لیتے ہیں۔ تو گویا یہ جو عربیت کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، یہ فرق جب قرآن و سنت کی نصوص پر اپلائی ہوتا ہے تو وہاں بھی ہر امام کی اپنی اپنی رائے ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اختلافی آراء کا یعنی اختلافی آراء کا ایک سبب بن جاتا ہے یا آراء میں تنوع کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ پھر حدیث کے فہم اور صحت میں اختلاف بھی ایک کی ایک وجہ ہے۔ ایک مجتہد کے ہاں ایک حدیث صحیح ہے اور دوسرا اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتا، ایک نے حدیث میں سے ایک معنی اخذ کر لیا، دوسرے نے دوسری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا معنی اخذ کر لیا، ایک نے ایک حدیث پہ عمل کر لیا اور ایک نے باقی تمام احادیث کی روشنی میں اس حدیث کو چھوڑتے ہوئے کسی فقہی قاعدے کو جو ہے وہ لے لیا، اور یوں اس سے بھی فرق آ گیا۔ پھر قیاس و اجتہاد کے اصول مختلف ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاں علت مرکز بن جاتی ہے اور کوئی علت سے بھی اوپر جا کے حکمت کو بنیاد بنا لیتا ہے، اور اس کی تفصیل آئندہ ماڈیول میں آ جائے گی۔ پھر عرف و رواج کا بہت اثر ہوتا ہے، ہر امام وہ جہاں پہ موجود ہے، جس علاقے میں موجود ہے، وہاں کا جو عرف ہے اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، دوسرے نے دوسرے علاقے کے مطابق جہاں وہ تھے فتویٰ دیا، اس وجہ سے بھی آراء کا تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اختلاف کے یعنی اسباب کو دیکھنا چاہیں تو ظاہری بات ہے نصوص تک رسائی میں فرق آ جاتا ہے، کسی کو ایک حدیث ملی اور کسی کو ایک حدیث نہیں ملی۔ اہل الحجاز کے پاس جو حدیثیں تھیں وہ بسا اوقات کوفہ والوں کو نہیں پہنچ سکیں، کوفہ والوں کو جو حدیثیں پہنچیں بسا اوقات وہ اہل الحجاز کو معلوم نہیں تھیں۔ زبان و لغت کا جو فہم ہے یہ بھی اس میں بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے کہ ایک جو عربی لغت ہے اس کی کسی ایک اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نص کی تشریح کرتا ہے، دوسرا کسی دوسرے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نص کی تشریح کرتا ہے۔ پھر چونکہ یہ مختلف صحابہ کرام سے استفادہ کرتے آئے تھے ائمہ مجتہدین، تو اس لحاظ سے ان صحابہ کرام سے جو حدیثیں ان تک پہنچیں انہوں نے انہی حدیثوں کی بنیاد کے اوپر اپنی فقہ کو جو ہے اپنی جو مسائل ہیں ان کو اخذ کیا اور ان میں اجتہاد کیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچیں، اور جو صغار صحابہ تھے ان کی احادیث جو ہیں
وہ چونکہ براہ راست امام صاحب نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا وہ ان کے اساتذہ میں شامل نہیں تھے، لہٰذا وہ حدیثیں نہیں پہنچیں، تو مختلف صحابہ سے استفادہ کرتے ہوئے ان صحابہ کی احادیث کے پہنچنے کی وجہ سے اور نہ پہنچنے کی وجہ سے دیگر صحابہ کی اس وجہ سے بھی فرق آ گیا، اور صحابہ کا جو فہم جو ان تک منتقل ہوا اس سے بھی فرق آ گیا، اور ظاہری بات ہے کہ حالات اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، عرف اور رواج کا بھی اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تنوع آیا اس کے مثبت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ امت کے لیے وسعت پیدا ہوئی، مختلف قسم کے حالات میں فقہ اسلامی کیا حکم دیتی ہے، چونکہ حالات مختلف تھے، جہاں جہاں یہ ائمہ مجتہدین موجود تھے وہاں علیحدہ علیحدہ معاشرتی حالات تھے، تو اسلام میں اگر یہ مختلف حالات جو ہیں ان میں سے علیحدہ علیحدہ حالتوں کا حکم نکالنا چاہیں تو ان جو ائمہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے جو فتوے دیے، اس وجہ سے ہمیں کسی بھی ماحول کے لیے اسلامی یا شرعی رہنمائی جو ہے وہ ملنا ان ائمہ کے ان اجتہادات کی وجہ سے آسان ہو گئی، امت میں فکری پختگی جو ہے وہ پیدا ہوئی اور علمی تنوع کا جو ہے وہ فروغ ہوا۔ اور اگر ہم اس کے نتائج دیکھنا چاہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اختلاف ایک رحمت ہے اور رحمت ہی رہا ہے امت کے اندر، اور کبھی بھی یہ زحمت اور مشقت اور تکلیف کا سبب نہیں بنا۔ اور یہ جو اجتہاد تھا چونکہ یہ اصولی بنیادوں پر تھا، لہٰذا یہی اجتہاد جو ہے یہ آگے امت کے اندر منتقل ہوا، اور اب تک اسی اجتہاد کی بنیاد کے اوپر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ ائمہ کا مقصد دین کی خدمت تھی، اور ان کا ہرگز مقصد امت کو توڑنا نہیں تھا، دین کی خدمت تھی، اور دین کی اس خدمت کی وجہ سے یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ امت کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کیں۔ تو اس موڈیول کے اندر عزیز طلبہ و طالبات ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فقہاء ائمہ مجتہدین کے درمیان جو تنوع آیا اس میں بنیادی سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کی نصوص کا جو فہم ہے اس میں فرق آ جاتا تھا، احادیث کے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا فرق آ جاتا تھا، اسی طرح صحابہ کرام سے جو استفادہ کیا تو صحابہ کا فہم جو ان تک پہنچا اس کی وجہ سے فرق آ جاتا تھا، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ ہر جگہ کے علیحدہ علیحدہ حالات تھے، اور ان حالات کی وجہ سے ان ائمہ کے جو اجتہادات تھے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ مختلف تھے۔ تو یہ وہ بنیادی اسباب تھے جس کی وجہ سے ہمیں ائمہ مجتہدین کے درمیان فقہی آراء میں تنوع نظر آتا ہے۔